اماوس کی کالی رات تھی، چاند دور کہیں اندھیرے کی چادر اوڑھے محو خواب تھا۔ ستارے بھی شاید چاند کی تلاش میں آسمان سے غائب تھے۔ قبرستان میں ہولناک سناٹا طاری تھا، گپ اندھیرے نے قبروں کے نشان تک نگلے ہوئے تھے۔ کیکر کی خاردار جھاڑیوں سے دھیمی ہوا کی چھیڑ چھاڑ پراسراریت پیدا کر رہی تھی۔ وقتاً فوقتاً کسی پرانی قبر میں دبکا ہوا گیدڑ اپنی روتی ہوئی آواز نکال کر قبرستان میں کسی ذی روح کے ہونے کا اعلان کر رہا تھا۔ ایسے میں ایک سایہ قبرستان میں داخل ہوا۔ وہ اندھیرے کا حصہ معلوم ہو رہا تھا۔ اس نے پشت پر اپنی قامت سے ذرا کم ایک بوری لاد رکھی تھی۔ بوری اپنے حجم کے مطابق وزنی معلوم پڑتی تھی، مگر وہ سایہ بآسانی اس بوری کو لاد کر قبروں کے بیچ سے گزر رہا تھا۔ اس نے سیاہ رنگ کے لبادے میں خود کو ڈھانپ رکھا تھا۔ گپ اندھیرے اور عجیب وضاقتہ کے لبادے کی وجہ سے اس کی شناخت ممکن نہیں تھی۔ وہ اتنی تاریکی کے باوجود خاردار جھاڑیوں اور قبروں کے درمیان سے اس طرح گزر رہا تھا جیسے اسے قبرستان کے راستے ازبر ہوں۔ وہ گویا قبرستان میں اڑا جا رہا تھا۔ آخر قبرستان کے انتہائی شمالی حصے میں پہنچ کر وہ رکا۔ وہاں ایک قبر کھدی ہوئی تھی۔ اس نے بوری کو جلدی جلدی اس قبر میں پھینکا۔ قبر سے نکالی ہوئی مٹی کے اوپر ایک بیلچہ رکھا ہوا تھا۔ اس نے بیلچے کی مدد سے جلدی جلدی قبر کو مٹی سے پر کرنا شروع کر دیا۔ آدھے گھنٹے میں وہ اپنے کام سے فارغ ہو گیا تھا۔ وہاں ایک قبر تیار تھی۔ گمان گزرتا تھا کہ کسی ماہر گورکن نے قبر تیار کی ہو۔ وہ دن میں کبھی قبرستان نہیں گیا تھا کہ اسے رات کے 12 بجے کے بعد قبرستان آنا پڑا تھا۔ وہ رانی کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ وہ رانی کا دیوانہ تھا، مگر رانی نے تو اسے ٹھکرا دیا تھا۔ اس سے بے حد محبت کرتا تھا۔ اگرچہ وہ سمارٹ، وجیح اور پیسے والا تھا، عمر میں رانی سے 15 سال بڑا تھا، تو اس میں کیا حرج تھا؟ یہ تو وہی جانتا تھا کہ وہ رانی سے عمر میں 15 سال بڑا ہے، وگرنہ اگر وہ رانی کے ساتھ کھڑا ہوتا تو موازنہ کرنے والی آنکھ ان دونوں کی عمر زیادہ سے زیادہ 5 سال کے فرق سے بتاتی۔ اس نے پیار، پیسہ اور دھونس ہر ہتھ کنڈا آزما لیا تھا جس کے ذریعے وہ رانی کو حاصل کر سکتا تھا، مگر وہ ناکام رہا، بلکہ اس کی بعض حرکتوں کی وجہ سے رانی اس سے مزید نفرت کرنے لگ گئی تھی۔ رانی لگژری اپارٹمنٹ کے 4تھ فلور پر اپنے ریٹائرڈ باپ کے ساتھ رہتی تھی، جبکہ وہ یعنی واجد احمد اس اپارٹمنٹ کے 3rd فلور پر تنہا رہتا تھا۔ واجد کی پہلی بیوی 5 سال قبل ہی بچے سمیت فوت ہو گئی تھی۔ واجد نے ایک اخبار میں پورے صفحے کا اشتہار پڑھا تھا کہ سنگ دل محبوب صرف 3 دن میں آپ کے قدموں میں۔ اشتہار عامل بابا کی جانب سے دیا گیا تھا۔ عامل بابا کے پاس جب وہ گیا تو انہوں نے اسے ایک عمل کرنے کو کہا تھا، اور آج وہ اسی سلسلے میں اس قبرستان میں آیا تھا۔ یہ عمل کرنا اگرچہ کوئی آسان کام نہیں تھا، مگر رانی کو حاصل کرنے کا خیال اس کے احساسات پر غالب رہا۔ وہ کسی نہ کسی طرح بابا کی مطلوبہ اشیاء حاصل کر کے طے شدہ پروگرام کے مطابق قبرستان پہنچ گیا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں لوہے کی پتلی تاروں سے بنا ہوا پنجرا تھا جس میں الو تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ میں ایک چرمی بیگ تھا جس میں مرغے سمیت دیگر سامان تھا۔ ہولناک تاریکی اور پراسرار خاموشی نے اس کے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ اس نے یہیں سے واپس لوٹ جانے کا سوچا، مگر پھر رانی کی صورت اس کے سامنے آ گئی۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں کی گرفت پنجرے پر مضبوط کی اور آگے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ مرغے کو نہ جانے کیا ہوا کہ اس نے بے چین ہو کر ککڑوں کو کرنا شروع کر دیا۔ عامل بابا درخت کے نیچے چوکڑی مار کر بیٹھا تھا۔ اس نے گلے میں ایک ہار پہن رکھا تھا جس میں مختلف شکلوں کی ہڈیاں پروئی ہوئی تھی۔ اس نے سیاہ رنگ کا چوغا بھی پہن رکھا تھا۔ اس کے سامنے مٹی کا ایک کوندا رکھا ہوا تھا جس میں آگ بھڑک رہی تھی۔ آگ سے درخت کے ارد گرد کا ماحول نیم روشن تھا۔ بابا اور کنڈے کے درمیان ایک انسانی کھوپڑی رکھی ہوئی تھی اور کھوپڑی کے گرد گول دائرے میں لکیر کھنچی ہوئی تھی۔ بابا جی کو شیطانی علم پر دسترس حاصل تھی۔ اسے یقین تھا کہ 50,000 کی رقم کے عوض رانی اس کے ہاتھ آ جائے گی،
अब बाबा जी ने अपना अमल शुरू कर दिया था। इन्होंने अपना मखसूस सफूफ आग में छिड़का और बोले, दुर्गा देवी हाजिर हो, दुर्गा देवी हाजिर हो। बाबा की आवाज़ बहुत भयानक और पुरस्कार हो रही थी। वो मुसलसल अपने जुमले की तकरार करने लगा। थोड़ी देर बाद एन उसी जगह आग का शौला फिजा में तहलील हुआ था। वहाँ एक निहायत ही खौफनाक किस्म का ह्योला नमदार हुआ और बोला, क्या हुक्म है मेरे आका। ह्योले को देखकर बाबा मायने खेस अंदाज में मुस्कुराया और बोला, फिलहाल वापस चले जाओ। उसके बोलते ही ह्योला फौरन गायब हो गया। बाबा की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी होती गई। अब उसे वाजिद का इंतज़ार था ताकि उस शैतानी खेल को मज़ीद आगे बढ़ा सके। इधर जूं-जूं वाजिद आगे बढ़ता जा रहा था, मुर्गे की आवाज़ों में मुसलसल इजाफा हो रहा था। सख्त सर्दी के बावजूद उसकी पेशानी पसीने से तर हो गई थी। उसके जिस्म में खौफ से लर्जा तारी था। गुप्त अंधेरों में कब्र के बीच रास्ता बनाकर चलना नामुमकिन था। वो कब्रों से टकराता लड़खड़ाता हुआ आगे चल रहा था। वो रानी को पाने के जुनून में इतना आगे निकल आया था कि अब वापस होना भी चाहता तो ये काम उसके बस में नहीं था। वो अंदाजे से कब्रिस्तान के शिमाली हिस्से की जानिब बढ़ रहा था। अंदाजे की गलती से जब उसका पाँव किसी कब्र से टकराया तो उसे लगा कि कब्र से मुर्दे ने उसकी टांग पकड़ ली है और वो उसे नीचे की जानिब खींच रहा है। उसे अपने पाँव मन्नो वज़नी महसूस हो रहे थे, मगर वो जैसे तैसे करता डरता गिरता पड़ता कब्रिस्तान के वस्त में पहुंच चुका था। बार बार झाड़ियों में उलझकर उसका सूट कई जगह से फट चुका था। जिस्म पर जा बजा खराशें पड़ चुकी थी। उसने आंखें फाड़ फाड़ कर चारों जानिब देखा। अचानक फड़फड़ाती हुई एक चमगादड़ उसके चेहरे से टकराई थी। उसके मुंह से बेसाख्ता चीख निकल गई। चमगादड़ को भी शायद उसका चेहरा पसंद आ गया था। वो तो उसके चेहरे पर चिपक गई। वाजिद को गुमान हुआ कि इस मर्तबा वहम नहीं हुआ, हकीकत में कोई भूत या चुड़ैल उसे आकर चिमट गई है। उसके हाथ से पिंजरा और बैग गिर गए। वो खुद भी गिरने ही वाला था कि चमगादड़ ने उसका चेहरा छोड़ दिया और फड़फड़ करती हुई कहीं अंधेरे में गुम हो गई। खौफ से उसका सीना फूलना और पिचकना शुरू हो गया। उसने सरासीमगी के आलम में इधर उधर देखा तो उसे चारों जानिब कब्रें ही कब्रें नजर आई। वो रानी और आमिल बाबा को भूल गया था। एक चमगादड़ ने उसके तमाम जुनून हवा कर दिए थे। बमुश्किल उसने अपने हवास पर काबू पाया और वापसी के सफ़र का आगाज़ कर दिया। दिल ही दिल में वो रानी को काला जादू करके अपने ताबे करने के ख्याल देख रहा था। वो जल्द अज जल्द इस कब्रिस्तान से बाहर जाना चाहता था, क्योंकि कोई चीज़ उसके पीछे पड़ गई थी। उसे लग रहा था कि अगर वो कुछ देर इस कब्रिस्तान में मज़ीद रहा तो इसका दिल बंद हो जाएगा। अभी वो चंद कदम दूर ही चला था कि उसके कदमों से एक गीदड़ भागता हुआ निकला और उसकी टांगों के दरमियान में से निकलकर उस जानिब चला गया जहां वो पिंजरे में बंद मुर्गा छोड़ आया था। मगर गीदड़ का अचानक उसके पैरों में से निकलना और फिर तकरीबन इसे धक्का देते हुए भाग जाना उस लम्हे में उसके लिए किसी कयामत से कम नहीं था। कुछ लम्हे के लिए उसका दिल तो शायद बंद ही हो गया था। हलक में कांटे पड़ने लगे थे। खौफ से उसका जिस्म लरज़ रहा था। इंसान जब बिल्कुल बेबस और मजबूर हो जाता है तो उसे अल्लाह याद आ जाता है। वाजिद को भी अल्लाह याद आ गया था, क्योंकि उसमें अब खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। वो भूल गया था कि उसके पास मोबाइल फ़ोन भी है। किसी को मदद के लिए भी बुला नहीं सकता था। उसके कदम ज़मीन में जम गए थे। फिर उसने न जाने कैसे अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और अपने मोबाइल फ़ोन पर कांपती उंगलियों से नंबर डायल करने लगा। इधर बाबा को इंतज़ार से खौफ हो रही थी, क्योंकि अभी तक वाजिद को बाबा जी के पास पहुंच जाना था। लेकिन अब घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका था। बाबा ने अजीबोगरीब लिबास में हाथ डालकर मोबाइल निकाला और कॉल मिलने पर बोला, कहाँ मर गया है वो बंदा, यहाँ अभी तक नहीं पहुँचा। दूसरी तरफ का जवाब सुनने के बाद वो फिर बोला, तुमने अच्छी तरह देख लिया था ना कि वो वाजिद ही था। फिर दूसरी तरफ का जवाब सुनकर कुछ तौक़ुफ़ के बाद बोला कि वाजिद को कब्रिस्तान में तलाश करो। फिर वो आँख में सफूफ डालकर शौले भड़काने लगा। उसके ख्याल में वाजिद बस अभी किसी लम्हे आता ही होगा।
فون کرنے کے بعد واجد کو کچھ ڈھارس بندھی تھی۔ وہ اٹھ کر ایک کچی قبر کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہاں سے جاتے ہی سب سے پہلے رانی سے معافی مانگے گا۔ اس نے ایک مرتبہ کرائے کے بدماشوں کے ذریعے رانی کو اغوا کرنے کی کوشش بھی کی تھی اور پھر خود ہیرو بن کر ان بدماشوں کو راہ فرار پر مجبور کر دیا تھا، مگر وہ ڈرامہ اتنا ناقص اور بھونڈا تھا کہ کن سے کن ذہن بھی فوراً سمجھ جاتا کہ رانی کو متاثر کرنے کے لیے اغوا کا ڈرامہ رچایا گیا ہے۔ رانی تو پھر بھی بے حد ذہین لڑکی تھی۔ وہ فوراً بھانپ گئی کہ اصل میں واجد نے ہی یہ ڈرامہ کیا ہے۔ دراصل رانی کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ خود بھی ایڈونچر پسند ہے اور ایسے ہی لوگوں کو پسند کرتی ہے، مگر بہادر لوگوں کو پسند کرنے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ واجد اسے اوٹ پٹانگ حرکتیں کر کے اپنے دل میں اتارنے کی کوشش کرے۔ وہ قبر کے پاس بیٹھا رانی کے خیالوں میں گم اس سے دل ہی دل میں معافی مانگ رہا تھا، جب اچانک اسے لگا کہ اس کے نیچے سے زمین کھسک رہی ہے۔ خوف سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ زمین کے نیچے سے کوئی ہاتھ حرکت کرتا ہوا اس کی ران پر پڑا تھا۔ اسے یوں لگا کہ کسی نے اس کا گوشت نوچا ہے۔ درد کی لہر پنڈلی سے دماغ تک پہنچی تو اس کے خوف سے سوئے ہوئے اعصاب جاگ اٹھے۔ وہ زوردار چیخ مار کر اٹھ کھڑا ہوا اور جدھر کو منہ پڑا ادھر کو دوڑ پڑا۔ اپنے گھر کے پاس پہنچ کر دوڑتے دوڑتے وہ اتنا تھک چکا تھا کہ گرتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے بیڈ روم میں نرم اور آرام دہ گدے پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کے سامنے کرسی پر اس کے بچپن کا دوست انسپکٹر جاوید تھا۔ جاوید کو دیکھ کر وہ فوراً بیڈ سے اترا۔ اسے دائیں پنڈلی میں درد سا محسوس ہوا۔ اسے یاد آیا کہ اسے یہاں کسی نے کاٹا تھا۔ جاوید، تم یہاں کیسے؟ اور میں یہاں کیسے پہنچا؟ اس نے حیرت سے پوچھا تھا۔ وہ خوشی سے پاگل بھی ہو رہا تھا، کیونکہ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ زندہ بچ چکا ہے۔ اس کے دوست کے ہاتھ میں اخبار تھا۔ جواب میں اس کے دوست نے ایک خبر کی نشاندہی کرتے ہوئے اخبار واجد کی طرف بڑھایا۔ خبر کو دیکھ کر واجد کو اور بھی زیادہ جھٹکا لگا۔ اخبار میں واجد کی تصویر چھپی تھی۔ سرخی میں لکھا تھا کہ فلاں جگہ کے رہائشی بہادر نوجوان نے پراسرار خونی قاتل گرفتار کروا دیا۔ بہادر جوان کی جگہ واجد کا نام درج تھا۔ پراسرار خونی قاتل نے گزشتہ چند مہینوں سے کچھ علاقوں میں دہشت پھیلائی ہوئی تھی۔ وہ نوجوان لڑکیوں کو قتل کر کے انہیں قبرستان میں پھینک دیتا تھا۔ خبر کے مطابق قاتل ایک نفسیاتی مریض تھا جو اپنی محبوبہ کی بے وفائی کے بعد تمام عورتوں کو مارنے کا ارادہ کیے بیٹھا تھا۔ پولیس اپنی سر توڑ کوشش کے باوجود بھی اس قاتل کو اب تک گرفتار نہیں کر سکی تھی۔ واجد کی مدد سے پولیس نے اسے قبرستان سے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ جب وہ نادیہ نامی ایک نوجوان دوشیزہ کو قبرستان میں دفن کر کے واپس آ رہا تھا۔ ایک اور اضافی خبر بھی درج تھی کہ قبرستان پر چھاپے کے دوران پولیس نے ایک نوسر باز ٹھگ عامل کو بھی گرفتار کر لیا۔ عامل بابا قبرستان میں اپنے گاہکوں کو بلاتا تھا، جہاں اس نے ایک جدید پروجیکٹر نصب کر رکھا تھا۔ پروجیکٹر سے فضا میں تصاویر دکھا سکتا تھا۔ اسی پروجیکٹر کی مدد سے عامل بابا اور درگا دیوی نامی فرضی شیطانی قوت سے لوگوں کی ملاقات کرواتا اور ان سے لاکھوں روپے ٹھگ لیتا۔ اخبار والوں نے دونوں کارنامے واجد کے سر منڈ دیے تھے اور واجد کی تعریف میں بڑھا چڑھا کر لکھا تھا، جبکہ ماجد کو حیرانی ہو رہی تھی کہ یہ سب کیسے اور کیوں ہوا۔ تبھی اس کے دوست نے بتایا کہ واجد نے اسے فون کیا تھا کہ وہ قبرستان میں بھٹک گیا ہے اور مجھے یہاں سے نکالا جائے۔ خوش قسمتی سے اس کا دوست قریب ہی تھا جو فوراً پہنچ گیا۔ وہ قاتل تمہارے سر پر بیلچہ مارنے والا تھا کہ ہم نے اسے گرفتار کر لیا۔ پھر ہم نے قبرستان کو گھیرے میں لیا تو وہ عامل بابا بھی گرفتار ہوا۔ تم مسلسل بھاگ رہے تھے، میں نے تمہارا پیچھا کیا اور پھر تم بے ہوش ہو گئے تو تمہیں تمہارے گھر کے اندر لے آیا۔ تمہیں ہیرو بننے کا بہت شوق تھا، لہٰذا میں نے اخبار والوں کو اس طرح بریفنگ دی کہ گرفتاریوں کا کریڈٹ تمہیں بھی ملے جو تم اخبار میں پڑھ چکے ہو۔ آج کا سارا دن تم اخباروں کو انٹرویو دیتے ہوئے گزارو گے۔ اب میں جا رہا ہوں، میری بھی ترقی ہونے کا امکان ہے۔ شام کو آؤں گا، پھر تفصیل سے بات کریں گے۔ یہ کہہ کر انسپکٹر تیزی سے دروازے کی جانب بڑھ گیا اور وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔
واجد پھر سے بیڈ پر لیٹ گیا۔ جان بچنے پر خدا کا شکر ادا کرنے لگا۔ اسے نیند آ گئی تھی۔ شام کو اس کی آواز دروازے پر ہونے والی دستک سے کھلی تھی۔ وہ خواب میں رانی کو دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو سامنے کھلے ہوئے تازہ گلاب کی طرح رانی کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں اخبار تھا اور دوسرے ہاتھ میں پھولوں کا گلدستہ۔ رانی کو دیکھ کر اس کی سانسیں ایک مرتبہ پھر رک گئی۔ اس نے سوچا کہ ابھی رانی سے معافی مانگ لے گا اور اسے بتا دے گا کہ وہ کبھی اس کے خواب نہیں دیکھے گا، مگر اس کا منہ کھولنے سے پہلے ہی رانی بول پڑی، یہ پھول تمہارے لیے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں واجد کے لیے بے پناہ محبت تھی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے پھول لے لیے۔ تمہیں ابو نے شام کو چائے پر بلایا ہے۔ واجد کی آنکھیں یہ سن کر حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ جاتے جاتے وہ پھر پلٹی۔ اس کے پلٹنے میں ایک خاص شرمیلی ادا شامل تھی، حالانکہ وہ خاصی بولڈ اور آزاد خیال لڑکی تھی۔ اور ہاں، یہ اخبار بھی تمہیں دینا تھا، تم نے ابھی تک نہیں پڑھا ہوگا۔ مجھے تم جیسے بہادر اور مہم جو شریک سفر کی ہی تلاش تھی۔ یہ کہہ کر وہ دوڑتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ گئی، پھر مسکرا کر واجد کی جانب دیکھا جو دروازے پر کھڑا اسی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتی اوپر چلی گئی اور واجد سوچنے لگا کہ خدا نے اس کی توبہ کا صلہ کتنی جلدی دے دیا۔ پھر وہ اپنے ایک رشتے کے چچا کو فون کرنے لگا تاکہ شام کو رانی کے گھر جانے پر انہیں اپنے ساتھ لے جا سکے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔